Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور طلبہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو حفظ قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے کچھ دیر بیٹھنے اور مزید کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، یہ بات روز روشن کی طرح مسلمانوں پر آیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے اس کائنات میں قرآن کریم سے زیادہ قیمتی کوئی سرمایہ ہے. مسلمانوں کے پاس اللہ کے شعائر میں سے سب سے عظیم شعار قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنے والا متقی ہوتا ہے. جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے شعائر اور نشانیوں کی قدر کرے گا. اور اللہ کے شعائر میں سب سے عظیم شعار قرآن کریم. میرے دوستوں، جب سب سے عظیم شعار قرآن کریم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حقوق بھی بہت ہوں گے. اس کا سب سے پہلا اور بڑا حق تو یہی ہے کہ اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھے، اس کے ہر حرف کو اپنے لیے باعث نجات سمجھے. یہ نہ سوچیں کہ یہ قرآن تو آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں اس کا کیا کام. میرے دوستوں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دشواریاں اور مشقتیں اٹھائی ہیں، آج ان کا حال ہمیں معلوم نہیں. اس لیے کہ قرآن شریف ہمارے سامنے تیار شکل میں موجود ہے، مدرسہ بھی کھلا ہوا ہے، استاد بھی پڑھانے کے لیے موجود ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ نوالا بنا کر منہ میں لے جائیں اور حلق میں اتار دیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ بھی ہم سے اس طرح نہیں اترتا جس طرح اتارنا چاہیے. میرے دوستو، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب قرآن کریم سب سے عظیم کتاب ہے تو ہم اس کو سیکھنے اور صحیح پڑھنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر خاندان کے لوگ، ہمارے گلی اور محلے کوچے کے لوگ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والے بنے؟ میرے دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ بچے نے اگر انگریزی پڑھ لیا، کمپیوٹر چلانا جان لیا، دنیا کے علوم سیکھ لیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اسی کو اصل کامیابی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میرے دوستو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اپنے بچوں کو دنیاوی علوم سے دور رکھے، یقیناً اس کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے، لیکن بڑی محدود اور مختصر ہے. اور یہ دین کی ضرورت اتنی دائمی ہے کہ اس کا نفع یہاں سے لے کر برزخ تک، پھر قیامت تک، پھر کوئی صراط سے گزر کر جنت تک اس کا نفع پھیلا ہوا ہے. اس کا نفع عام ہے، دوسری چیزوں کا نفع مختصر ہے. اگر ہم نے علم دین کی اہمیت گھٹا دی، دوسری چیزوں کی اہمیت بڑھا دی تو یقیناً ہماری ناسمجھی ہوگی، ہماری بیوقوفی ہوگی. ہر چیز کو اس کے درجے اور مقامات پر رکھنا یہی انسان کی سمجھداری کی بات ہے. آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم پریشان ہیں. اگر پریشان ہے تو ذرا دیکھو کوئی سبب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ پریشانی کا علاج بھی تو ہوگا. اگر پریشانی کا گیت گاتا رہے اور علاج نہ کرے تو یقیناً اس کی بیماری بڑھتی جائے گی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. قرآن شریف ہمارے گھروں میں صرف ایک برکت کا نشان بن کر رہ گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوط
کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مارے کھائی ہیں، کفار کے ظلم و ستم برداشت کی ہیں، کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جو نبی کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، مدینہ طیبہ سے بہت فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کے لیے علم حاصل کرنا مشکل تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس سفر پر چلا جایا کرتا تھا جہاں سے مدینہ طیبہ کے قافلے آیا کرتے تھے۔ جب کوئی قافلہ آتا تو میں ان سے پوچھتا کہ بھائی اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت ہو تو مجھے سکھلا دیجیے۔ اس طرح میں نے ان سے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے اور آج الحمدللہ میرے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل، یہ تو ایک نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدایت ہے، اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لیے باعث شفا ہے، ورنہ اس کو دینے کی طرح پڑھ کر اس سے کیا حاصل۔ تو کان کھول کر سن لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایسا نسخہ شفا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لیے باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص محض اس کی تلاوت کرے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نیکیاں لکھی ہیں کہ ایک الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، حق تعالی اسے قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھرانے سے ایسے 10 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت حضرت امام جوہری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی اگر آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، بس تمہارا کیا گناہ ہے اس شخص کے متعلق جو کہ خود عامل ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ میرے دوستو، جہاں قرآن کریم کو حفظ کر لینے کے بعد اپنی فضیلت آئی ہے وہیں اس کو بھلا دینے پر سخت وعید بھی آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ یاد کیا اور اس کو بھلا دیا تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوں گے، وہ لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، کوہی ہوگا۔ اس لیے والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری بچوں کا حفظ کر لینے کے بعد مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کی نگرانی کرے، آیا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے بھی ہیں یا نہیں، آیا وہ قرآن کریم کے احترام کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو یہ بڑی سخت وعید ہے، اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ میرے دوستو، یہ مدارس کا اصل اسی لیے قائم کیے گئے ہیں کہ لوگوں میں دینی ماحول پیدا ہو، وہ قرآن کریم کی طرف لوٹے، اس کے معانی اور مفاہیم لوگوں تک پھیلانے اور پہنچانے کی فکر کریں۔ اور الحمدللہ آپ کے گاؤں میں یہ مدرسہ قرآنیہ بھی سال ہر سال سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دلاؤ، اس کے قلب کو قرآن کریم سے منور کر دو، اس کے بعد اس کو کسی اور کام میں لگاؤ گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی انوار و برکات اس کو شامل حال ہوں گے۔ اور اگر آپ نے شروع ہی سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کتے بلی کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور قرآن کریم کے انوار و برکات کو داخل نہ ہونے دیا تو ان کے دل میں ایمان کہاں سے آئے گا، اسلام کی محبت کہاں سے پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر کرنی ہے، ان پر رحم کرنا ہے تو خدا کے لیے جب تک انہیں قرآن کریم کی تعلیم نہ دلاتے، اس کے معانی اور مفاہیم کو نہ بتلا دے، اس وقت تک ان کو کسی اور کام میں نہ لگائیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے اور یہ عزم کر لے کہ اپنے بچوں کو